اور کیا کرنے لگ گئے تھے وہ؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وہ پیچھے پڑ گئے، اللہ کی کتاب چھوڑ کر کچھ اور کرنے لگ گئے. کس چیز کے پیچھے؟ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو پیچھے لگے ہوئے تھے شیاطین، عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں. آپ سب کو معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، بہت بڑی بادشاہت تھی ان کے پاس. ان کے لیے جنات مسخر کیے گئے تھے، شیاطین بیڑیوں میں تھے، بناء و غواص کچھ عمارتیں بناتے تھے، کچھ غوطے لگاتے تھے سمندروں کے اندر سے چیزیں نکال کے لاتے تھے. یہ سب کچھ سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا گیا. ہوا مسخر کی گئی تھی ان کے لیے، پہاڑ اور بہت سی اور چیزیں. تو یہ سب کیا تھا؟ دراصل اللہ کا فضل تھا ان پر. شیطانوں نے لوگوں کے دل میں کیا ڈالا کہ یہ جادو کے زور سے انہوں نے سب کچھ کر رکھا ہے. سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی ہے؟ جادو کے زور سے آئی. لہذا وہ اس دور میں بھی، یعنی سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی کیا کرنے لگ گئے؟ جادو سیکھنے سکھانے. اور یہ جو جادو سیکھنے سکھانے کی شعبدہ بازیاں ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ہر ایک کو انٹرسٹ ہوتا ہے کسی نہ کسی حد تک. کل جا سم وہ فلاں چیز مل جائے تو یہ حاصل ہو جائے، اللہ دین کا چراغ مل جائے، اور معلوم نہیں کیا. ہر دور میں اس طرح کی خرافات رہی ہیں. اور جب انسان کسی کو دیکھتے کہ اس کے پاس یہ ہے تو ہمیشہ یہ سوچتا ہے اچھا کوئی جن میں پکڑ لوں اور مسخر کر لوں، یہ جن کے بلبوتے پر پتہ نہیں میں کہاں اڑ کے پہنچ جاؤں اور کیا کیا حاصل کر لوں. بہت سے لوگ اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں. وہ سمجھتے جنوں کے پاس شاید ہمارے سے زیادہ طاقت ہے، یا جادو کے بل پر انسان وہ حاصل کر سکتا ہے کہ جو عام طور پر نہیں حاصل کیا جا سکتا. تو یہ ہمیشہ سے انسان کی ویکنس رہی ہے. اور جادو ہوتا بھی کیا ہے کہ انسان کے تخیل پہ اثر انداز ہوتا ہے، اس کی سوچ پہ. اور پھر بعض اوقات اگر کوئی چیز ہوتی بھی نظر آئے تو اس کے بعد ایک خوف آتا ہے انسان کے اندر. قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ تھا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، انہوں نے ان کو مرعوب کر دیا. تو انسان اس طرح کی شعبدہ بازیوں سے مرعوب بھی بہت جلدی ہوتا ہے، یہ جو میجک کے ہوتے ہیں طریقے. تو اب بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ قرآن چھوڑ کے، اللہ کی کتاب چھوڑ کے کن چیزوں میں دلچسپی لینی شروع کر دی؟ جادو، ٹونے، طلسمات، عملیات، تعویذ، گنڈے اور اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. اور یہ کب سے ہو رہا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے، جب اس دور میں شیاطین وہ سب کچھ جو سلیمان کے پاس اللہ کے اذن سے تھا اسے جادو کے بل پہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، انہوں نے کوئی جادو نہیں کیا تھا. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا. یعلمون الناس السحر، کیا تھا یہ کفر؟ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. وما انزل علی الملکین، اور جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل کے شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر. جیسے قوم لوط کے پاس فرشتے آزمائش بن کے آئے تھے نا، کیسے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، تو قوم ان کے پیچھے پڑ گئی. اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے ہاروت ماروت آزمائش بن کے آئے تھے، وہ جادو سکھانے. وما یعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے، انما نحن فتنۃ، کہ ہم تو فتنہ ہے، آزمائش ہے. فلا تکفر، تم کفر مت کرو. انسان کی آزمائش عموماً اسی چیز سے ہوتی ہے جس سے اس کا دلی لگاؤ ہوتا ہے. تو ان کے اندر ایک تھرل تھی، ایک شوق تھا کہ ہم کسی طرح یہ طلسم سیکھیں، جادو سیکھیں. لہذا جب انہیں پتہ چلا کہ دو فرشتے اترے آسمان سے صرف جادو سکھانے تو دوڑ پڑے. یعنی انہیں یہ یاد نہ رہا کہ یہ آزمائش ہے. حالانکہ وہ جب جاتے تھے سیکھنے بیٹھتے تو وہ پہلے کہتے تھے دیکھو ہم سکھائیں گے لیکن ہم تمہاری آزمائش ہیں، فلا تکفر، کفر نہ کرو. لیکن پھر بھی یہ باز نہ آتے. فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ جادو جس کے ذریعے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالیں. اور یہ جادو کی بدترین قسم ہے، سب سے بدترین قسم کی، جس کے ذریعے شوہر اور بیوی میں علیحدگی کر دی جائے. وما ہم بدارین بہ من احد، اور وہ کسی کو بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کو جادو سے نقصان نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ کا اذن ہو. یہ اسی طرح جیسے کوئی وائرس آپ کو نقصان نہیں دیتا، آپ کو بیمار نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن، ورنہ تو کیا ہر ایک ہی بیمار پڑ جائے؟ تو ہوتا نا جب کوئی بھی وبا پھیلتی ہے تو سب تو نہیں بیمار ہوتے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ کچھ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتا تھا اور ان کو فائدہ نہ دیتا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جادو کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور ان کو معلوم تھا، کس کو؟ بنی اسرائیل کو،
لمن اشتراہ، جو بھی اسے خریدے گا، جو بھی یہ جادو سیکھے گا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. انہیں سب پتا تھا، پھر بھی یہ غلط کام کر رہے تھے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری تھی وہ چیز جس سے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یعنی اپنی آخرت داؤ پہ لگا دی. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی آل اوور دا ہسٹری جتنا بھی وقت گزرا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کس کام میں ملوث تھے؟ جادو کرنے کرانے میں. اور اس میں ایک مشہور شخص تھا لبید بن عاصم، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کی برات بیان کرتے ہیں کہ وہ معصوم نبی تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا. پھر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جادو کفر ہے، اور جادو کی تعلیم دینا بھی کفر ہے. اگر کوئی شخص خود جادو نہ کرے، کسی اور کو سکھائے، تو وہ بھی جرم ہے. اور کفر کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، ان سے التجائیں کی جاتی ہیں، یعنی ان کو استعمال کیا جاتا ہے اس میں. اور پھر اس لیے بھی منع ہے کہ دوسرے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے جس پر کیا جاتا ہے، یہ دوسرے کو نقصان دینا ہے. پھر ایک اور بات، یہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ فرشتے تو غلط کام نہیں کرتے، تو جادو اگر کفر ہے اور اتنا بڑا جرم ہے تو وہ کیوں سکھاتے تھے؟ وہ اللہ کے اذن سے سکھاتے تھے، وہ فتنہ تھے. دیکھیے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، لیکن فرشتوں سے کیا کہا گیا کہ کس کو سجدہ کرو؟ آدم کو. انہوں نے کیوں کیا؟ اللہ کا حکم سمجھ کے. تو یہاں بھی یہ دونوں فرشتے سکھا رہے تھے اللہ کا حکم سمجھ کر. پھر اسی طرح آپ دیکھیں قتل حرام ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو خواب آیا کہ کیا کرو؟ بیٹے کو ذبح کرتے. یہ کیا تھا دراصل؟ اللہ کا حکم. پھر یہ ہے کہ جادو اس وقت تک نقصان نہیں دیتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر اللہ کا اذن ہو تو نقصان بھی دیتا ہے. یعنی جادو سے نقصان ہو سکتا ہے لیکن باذن اللہ، اور کبھی محدود فائدہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ حرام کے راستے اس لیے آسان کر دیتے ہیں کہ بندے کے لیے آزمائش ہو. تو انسان کو محتاط رہنا چاہیے اور غلط طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے. پھر یہ یاد رکھیے کہ نفع نقصان کا اصل مالک بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. کسی کے اوپر اگر ایسی تکلیف ہو، کسی کو جادو کا اثر محسوس ہو، یعنی سبب معلوم نہ ہو لیکن انسان بیمار ہو، صحت ہی نہ ہو رہی، کوئی وجہ ہی نہ پتہ چل رہی، تو ایسی صورت میں انسان کو جادوگروں کے پاس جا کے علاج نہیں کرانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کیا ہے کوئی جو بے قرار کی پکار سنے اور تکلیف دور کرے؟ یعنی سوائے اللہ کے وہی کر سکتا ہے. اگر اس کے اذن سے تکلیف ہوئی تو اسی کے اذن سے شفا ہوگی، کسی جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ کیا کہہ کے جادو شروع کرا دیتے، توڑ کر آ رہے ہیں، اور وہی کام کرتے ہیں جو پہلے ہوا. ایک نے غلط طریقے سے کیا، دوسرے نے اس کے توڑ میں وہی جادو کر لیا. تو کوئی طریقہ جادو کے توڑ کا جو خود جادو ہو وہ ٹھیک نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موعظتین سے علاج کیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ موعظتین پڑھنی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ جادو کا کرنا کرانا سیکھنا سکھانا کیا ہے؟ آخرت برباد کرنا. آخرت میں انسان کا کوئی حصہ نہ ہوگا. اور پھر یہ بھی کہ بدترین جادو شوہر بیوی میں جدائی ڈالنا ہے. لہذا جادو کے علاوہ بھی اگر کوئی ہسبینڈ وائف کو آپس میں لڑا رہا ہے یا ان کے گھر میں انٹرفیئرنس کر رہا ہے یا تفریق ڈال رہا ہے تو یہ بھی بدترین جرم ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ